اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا قبول ہونے کے وقت، ویسے تو اللہ پاک ہر وقت انسان کی سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور انسان کو وہ دیتا بھی ہے جو اس سے مانگتا ہے، اس کو دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ یعنی اللہ ہر وقت سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پر کچھ ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جو بڑے اہم مانے جاتے ہیں، یعنی اس میں دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ دیکھو، دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اس کی 3 شرطیں ہیں، یہ بھی ہم کو جان لینی چاہیے۔ دیکھو، سب سے پہلے کہ گناہ اور رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کی جائے، یعنی گناہ کرنے کے لیے انسان دعائیں کرے یا رشتے توڑنے کے لیے دعائیں کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکالتا ہے جو صحیح نہیں، یعنی گناہ اور رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کی جائے۔ اس کی جو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، دعا کرنے والے کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، یعنی اللہ پاک اس کی جو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اور دوسرا جو آتا ہے کہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ یعنی بھنڈار بنا دیا جاتا ہے۔ جب انسان کا حساب کتاب ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، تب انسان جو دعا کرتا تھا اس کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، بھنڈار اللہ بنا دیتا ہے کہ اس کو آخرت میں اس کے کام آنے والی وہ دعائیں ہوں گی، کہ آخرت کے دن جو حساب کتاب ہوگا تب انسان کی دعائیں بھی کام آئیں گی۔ اس لیے انسان کو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری جو شرط ہے اس کی، اس دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یعنی اس دعا کے برابر اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ تو یہ صورتیں ہوتی ہیں دعائیں جو قبول ہونے کی، جو صورتیں کہہ سکتے ہیں یا شرط کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہر ایک انسان کی سنتا ہے، کسی کی دعا اللہ پاک جمع کر لیتا ہے، کسی کو اس کے برابر کے مطابق جو انسان دعا کرتا ہے کہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے یا پھر اس کی کوئی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، تو ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ ہر وقت سنتا ہے۔ پر آج ہم بات کریں گے کہ کچھ اہم وقت ہے کہ اس اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہی ہیں۔ وہ وقت یہ ہیں: رات کا آخری حصہ، یعنی جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بخاری کی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اور دوسرا، اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سجدے کے وقت، یعنی انسان جب سجدہ کرتا ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا آخری حصہ، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ آخری تشہد میں درود کے بعد، جب ہم درود پڑھتے ہیں اور درود شریف کے بعد جو اتحیات پڑھتے ہیں تو تب بھی یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرض نمازوں کے بعد، اکثر ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش اترتے وقت، جب بارش اترنے لگے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یوم عرفہ اور زمزم پینے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اہم وقت ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، ہماری دعائیں اللہ کے پاس جمع بھی ہو رہی ہیں اور ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں جو دعائیں ہم کرتے ہیں، اور ہماری مصیبتیں بھی اللہ ٹال دیتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں۔ یعنی دعا ہماری قبول ہوتی ہی ہے، بس دعا قبول کرنے کا جو کروانے کا صحیح طریقہ انسان کو ہونا چاہیے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اس کے آداب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ضرور ہوگی۔